کیا ہم واقعی کٹ پتلی ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم کیوں قصوروار ہوں گے؟ اگر جہنم پہلے سے لکھی ہے تو پھر گناہ کرنے پر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ اگر رزق پہلے سے طے ہے تو پھر محنت کیوں کریں؟ کیا ہماری زندگی کے ہر گناہ اور ثواب پہلے سے فکسڈ ہے؟ کیا انسان صرف ایک روبوٹ ہے جسے چلانے والا کوئی اور ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر دماغ کو الجھا دیتے ہیں، لیکن آئیے اب اس کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ ہمیں کمپیل نہیں کرتا، یعنی اللہ ہمیں زبردستی گناہ یعنی کہ پر مجبور نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے۔ ہمارے سامنے کئی راستے ہیں، ہم جس کو چاہے چن سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں اختیار ہے تو پھر لکھا کیسے گیا؟ تو جواب ہے، اللہ کو فیوچر کا علم ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کون سا راستہ چنیں گے۔ اس علم کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو دیکھ رہا ہے کہ سال بھر وہ جانتا ہے کہ یہ شاگرد محنت نہیں کرے اور امتحان میں فیل ہوگا۔ استاد کا علم درست نکلا، مگر کیا استاد نے اسے کمپیل کیا تھا؟ نہیں، شاگرد اپنی چوائس سے فیل ہوا۔ اسی طرح تقدیر بھی ہے۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے، لیکن آپ مجبور نہیں ہیں۔ آپ کے ہر گناہ اور نیکی میں آپ کی اپنی چوائس شامل ہے، اس لیے اللہ کے ہر ریوارڈ اور پنشمنٹ ہوگا۔ اگر ہم کمپیل ہوتے تو حساب کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ تقدیر یہ ہے کہ اللہ کو فیوچر کا علم ہے، مگر اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے اور یہی چوائس امتحان ہے۔ تو تقدیر ہمیں مجبور نہیں کرتی، یہ ہمیں ذمہ دار بناتی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو تقدیر کی سمجھ آ چکی ہے۔